بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم 3 صدیوں بعد بھی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مستقبل کا آئینہ دکھاتی ایک اسرار بری حقائق۔ یہ مہذب لوگوں کا ادارہ تھا، اور یہ ادارہ جہاں قائم تھا وہ ایک محل تھا۔ قصر ڈرکولا کے طرز پر اس کا نام ہی پڑ گیا تھا، قصر مہذب، اور یہ قلعہ ایک گھنے جنگل میں واقع تھا۔ رات کے سناٹے میں یہ محل اور بھی خوفناک لگتا، جیسے بہت ساری ویمپائر مل کر چیخ رہی ہوں، اور ڈرکولا انسان کا خون پینے کے بعد دیواروں پر الٹا رینگتا ہوا اپنے تابوت میں بند ہونے جا رہا ہو۔ کہتے ہیں قصر مہذب میں پہلی بار داخل ہوتے وقت کچھ ایسا ہی احساس ہوتا تھا جیسے بہت ساری چمگادڑوں نے اچانک ایک ساتھ آ پر شب خون مار دیا ہو۔ ان ساری باتوں کے باوجود یہ ادارہ دن بہ دن ترقی کر رہا تھا، اور مہذب لوگوں کی فہرست میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا، آنکھیں بڑی بڑی اور ڈرونی، چہرے پر پڑی ہوئی دنیا جہان کی لکیریں اس کے تجربے کار ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ اس ادارے کا سرپرست تھا۔ ممبر بننے آئے ہوئے لوگوں کو پہلے اس کے طویل اور اکتا دینے والے انٹرویو سے گزرنا پڑتا تھا۔ یوں انٹرویو کے دوران وہ سوال کم ہی کرتا، مگر اس کی پرچھی جیسی آنکھیں برابر پوچھے جانے والے کے جسم میں گھسی جا رہی ہوتی۔ آج اس کا پہلا دن تھا جب اس نے مہذب لوگوں کے اس ادارے میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی، اور قصر مہذب میں اس کے قدم داخل ہوئے تھے۔ اب وہ آقا کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کی لرزات دینے والی آواز کسی گہرے کوہے سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ میرے محترم دوست، کیا تم اپنے مہذب ہونے کی کوئی دلیل دے سکتے ہو؟ ہاں، اس نے سینہ فخر سے پھیلاتے ہوئے کہا۔ میں جس محلے سے آ رہا ہوں وہ سفید پوش لوگوں کا محلہ ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے 3 سیاہ فام وہاں آ کر بس گئے تھے۔ میرے عزیز، شاباش! پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے تینوں سیاہ فاموں کی قسمت میں بے رحم موت لکھ دی۔ شاباش میرے عزیز! ایسا کر کے تم نے برابری کا ثبوت دیا ہے، وہ برابری جو آج کے تہذیب یافتہ ملک کے لیے ضروری ہے، اور پھر وہ مہذب ہونے کی دلیل ہے۔ تاہم تمہیں ایک پل صراط سے گزرنا باقی ہے۔ گزر سکو گے؟ ہاں تو جاؤ۔ بوڑھے کی گہری نیلی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ تو جاؤ۔ بوڑھے کی گہری نیلی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ اپنے ان 50 نئے ساتھیوں کو شامل کر لو، اس نے اشارہ کیا، اور شہر کے علاقے کی طرف نکل جاؤ۔ سنا ہے وہاں بچے کافی پیدا ہو رہے ہیں، تم اپنا کام جانتے ہو۔ ہاں، یہ بچے سرکش ہیں، کل ان کے بگڑے ہوئے تیور انہیں تہذیب سے دور کر سکتے ہیں۔ شاباش میرے عزیز! وحشی قوموں کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ سرکش اور باغی بنیں اور حکومت کریں، یہ عین تہذیب کے منافی ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو تہذیب کی مقدس راہ پر قربان کر دو، اور شاباش، وہاں سے فتح بن کر اور ہماری اس عظیم تہذیب کے لیے بنائی گئی تنظیم میں شامل ہو جاؤ۔ جیسا حکم آپ کا۔ انہوں نے سروں کو جھکا لیا۔ آقا نے تالی بجائی۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو، اور مشینی انداز میں سب آقا کی بتائی گئی سمت کی جانب روانہ ہو گئے۔ شام واپسی پر آقا کو اپنی رپورٹ پیش کرنی تھی۔ نوجوان کی آنکھوں میں پر اسرار سی چمک تھی، اور وہ اپنے بازو کی مچھلیوں کے خون میں کئی گنا زیادہ حرارت محسوس کر رہا تھا، اور شام میں سارے کے سارے فتح بن کر لوٹ آئے۔ ان کے ہاتھ پاؤں ناپاک بچوں کے خون میں رنگے جا چکے تھے، اور بقول ان کے کہ وہ خوش تھے کہ اب بہت جلد وہ مہذب لوگوں میں شامل کیے جانے والے ہیں۔ شاباش! آقا کی بلند آواز گونجی۔ اب آخری سوال، اور اس کے بعد تم سب ہمارے اس عظیم خاندان کے اہم افراد میں شمار کیے جاؤ گے۔ تو عزیزو، میں کیسا خوش ہوں تمہارے منہ سے یہ جان کر کہ تم نے ان چھوٹے چھوٹے ناپاک بچوں کو، ہاں ناپاک بچوں کو، کہ وہ بڑے ہو کر تہذیب کی مقدس آسمانی کتاب کے خلاف آواز احتجاج بلند کر سکیں، تم نے ان بچوں کو ہی ختم کر دیا۔ آنے والی اس نسل کو بڑا ہونے سے پہلے کچل ڈالو کہ یہ تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ شاباش میرے عزیزو! اب تم مہذب لوگوں میں شامل ہونے کو تیار رہو۔ تو نوجوانوں، تم بتاؤ، ان مسحور کن لمحات کی داستان سناؤ کہ وہ کیسے چیخے، تڑپے، چلائے، ہائے وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوگا، میں جاننے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں، مہربانی کر کے مجھے بتاؤ۔ تو یوں ہوا میرے آقا۔ نوجوان نے واقعے کو یاد کرنا شروع کیا کہ کیسے اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اسلحے تان لیے۔ نوجوان نے واقعے کو یاد کرنا شروع کیا
کہ کیسے اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اسلحہ تان لیے ہلا بول دیا، ان کی بوٹیوں کے بھی کئی ٹکڑے کر دیے۔ اور وہ لڑکی دل خراش چیخ تھی جب اس کا بیجا ایک تیز آواز سے پھٹا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے جسم میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب ضائع ہوا، وہ کیسی خوبصورت صدا رہی ہوگی۔ آقا زیر لب بڑبڑا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے چنگیاڑیاں پھوٹ رہی تھی۔ نوجوان، تم نے وقت ضائع کر دیا، کچھ کمی رہ گئی ہے تمہارے اندر، ورنہ تم اس لڑکی کی چیخو پکار میں بھی سرور تلاش کرتے۔ تمہاری ساری محنت ضائع ہو گئی، واپس جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ۔ نوجوان، اس چیز کو بلانے کی کوشش کرو اور اس کی آہ و پکار میں شراب جیسا نشہ تلاش کرو، وہ نشہ جو تمہیں مہذب بنا سکے۔ اور نوجوان دبے قدموں سے باہر نکل رہا تھا۔ کتنے افسوس کا مقام تھا، تہذیب کی 3 صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ مہذب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔